بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 373۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چادر میں نماز پڑھی جس پہ نقش و نگار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقش و نگار کی طرف نظر ڈالی، پھر جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس چادر کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور مجھے ابو جہم کی سادہ چادر لا دو، کیونکہ اس چادر نے ابھی مجھے نماز میں غافل کر دیا تھا۔ اسی سند کے ساتھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز میں اس کے نقش و نگار کی طرف دیکھ رہا تھا، بس مجھے خوف ہوا، خدشہ ہوا کہ یہ چادر مجھے آزمائش میں ڈال دے گی۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر پہن کے آپ نے اوڑھ کے نماز پڑھی۔ جب دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر اس نقش و نگار والی چادر کی طرف پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نقش و نگار والی چادر کو ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے ان کی سادہ چادر لا کے مجھے دو۔ محدثین لکھتے ہیں کہ ابو جہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقش و نگار والی چادر گفٹ کی تھی، آپ کی بارگاہ میں پیش کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دوران نماز اس کی طرف اگر دیکھا جائے اور انسان کی توجہ اور دھیان اور خشوع و خضوع بڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چادر کو ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے سادہ اور سفید چادر جو ہے وہ لے لو، یعنی ان کا دل بھی نہ دکھے، دل شکنی بھی نہ ہو کہ تحفہ واپس کر دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید چادر منگوائی تاکہ ان کا دل بھی رہ جائے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شرعی عذر کی بنا کے اوپر واپس کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ایسے کپڑے یا ایسی چادر پہن کے نماز پڑھنا خلاف اولا ہے یا ناپسندیدہ ہے یا مکروہ ہے، جس سے توجہ بٹے۔ تصویر والا کپڑا پہننا انشاءاللہ العزیز اگلی حدیث کے اندر اس کی تشریح آئے گی۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس پہنا ہے جس کے اندر کچھ حروف لکھے ہیں، اس میں مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر ان حروف کے معانی جو ہیں وہ بے شرمی اور بے حیائی کے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ الفاظ ہیں تو پھر نماز تو نماز کے علاوہ بھی ایسے کپڑے کو پہننا ممنوع ہے، اور نماز کے اندر اس کپڑے کو پہننا تو بدرجہ اعلیٰ ممنوع ہے۔ اگر ایسے الفاظ لکھے ہیں جو فحش تحریر نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ الفاظ نہیں ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ایسے الفاظ نہیں ہیں، مگر وہ ایسے الفاظ ہیں کہ ان سے توجہ بڑھتی ہے، تو پھر بھی یہ ناپسندیدہ اور خلاف اولا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو سادہ کپڑے ہوں، ان کے اوپر تحریر وغیرہ نہ لکھی ہو۔ اور آج کل جیسے حال ہی میں ایک مسئلہ پیش آیا کہ ایک خاتون نے حلوہ لکھا ہوا تھا عربی رسم الخط کے اندر، تو لوگوں نے اسے قرآن سمجھ کے اس کو گستاخی سمجھا اور پھر مارنے لگے اور بڑا ایک شور و غل ہوا۔ اس ضمن میں میری گزارش یہ ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اب بھی کوئی آپ ایسی بات سنیں کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے یا آپ دیکھیں کہ یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ گستاخی ہو گئی ہے، یعنی مقدسات کی گستاخی ہو گئی ہے، تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ یہ مسلمان کا کام ہے، اپنے سے کسی زیادہ بڑے عالم دین، معتدل اور عالم باعمل ہو اور ایک معروف عالم دین ہو، اس سے آپ اس کی تصحیح کرائیں، اس کی تصدیق کرائیں، ان سے سمجھیں، اور پھر اگر اس کے سمجھانے کے بعد واقعتاً ایسی چیز پائی جائے کہ یہ گستاخی ہے تو پھر بھی از خود اپنے ہاتھ میں قانون مت لیں، بلکہ اس کی درخواست یا رپورٹ یا جو بھی اس کا قانونی طریقہ کار ہے وہ آپ اختیار کریں۔ از خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو سزا دینا یہ قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ دوسری طرف میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، مسلمان مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بچی ہو، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر رہتے ہیں۔ پاکستان کا ایک کلچر ہے، اگرچہ ہم اس وقت من حیث القوم اور من حیث المجموع جو ہیں تنزلی کا شکار ہیں اور فرنگی تخیلات ہمارے اوپر غالب ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے اندر کچھ رکھ رکھاؤ ہے۔ مسلمان ہیں، ہمیں لباس کا انتخاب کرتے وقت مرد ہوں یا عورت یہ ضرور اس کا خیال کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کا معاشرے کے اندر لوگوں سے کیا ریئیکٹ آئے گا، ریئیکشن ہوگا، تو ان تمام چیزوں کو ضرور خیال کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کورے کاغذ کا بھی ادب کرنے کا کہا اور حروف کا ادب کرنے کا بھی کہا،
کیونکہ یہ کاغذ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے نام لکھے جاتے ہیں، قرآن و حدیث لکھا جاتا ہے، دین کے معاملات اور دین کے مسائل لکھے جاتے ہیں، اور حروف جو ہیں قرآن و حدیث کی عربی عبارت بنتی ہے، تو مسلمان تو یہاں تک ادب کرتے ہیں، ادب والے لوگ، اور پھر یقیناً ایسے حروف والا لباس پہن کے انسان واش روم کے اندر بھی جائے گا تو احتیاط اسی میں ہے کہ انسان سادہ لباس پہنے۔ یہاں ایک جو عرف کے اندر جیسے زیادہ تر خواتین کے کپڑے ہیں ان کے اندر مختلف قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں، پھولوں کی تصاویر ہوتی ہیں یا پھلوں کی تصاویر ہوتی ہیں، قدرتی مناظر جیسے باغات ہیں ان کی تصویریں وغیرہ بنی ہوتی ہیں جو عرف کے اندر چل رہی ہوتی ہیں اور زیادہ وہ اٹریکشن کا باعث نہیں ہوتی، ایک معمول ہوتا ہے، تو ایسا لباس پہننا چاہیے کہ جس کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے۔ سردیوں میں عموماً لوگ جو ہیں وہ لنڈے سے کپڑے خریدتے ہیں، تو لنڈے کے کپڑے اکثر یورپین ممالک سے بھی آتے ہیں، تو ان کے لباس کے اوپر بعض اوقات فوش کلمات لکھے ہوتے ہیں یا گالیاں لکھی ہوتی ہیں، اور پہننے والا چونکہ جاہل ہوتا ہے، اسے معلوم نہیں یا بے دہانی میں پہن لیتا ہے، اور جب وہ عام طور پہ پہن کے ہجوم میں جا رہا ہو یا پھر نماز پڑھ رہا ہو، اور دیکھنے والے جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا جو توجہ کرتے ہیں وہ دیکھ کے اسے بتاتے ہیں کہ اس کے اندر تو گالی لکھی ہوئی ہے، لہذا لباس پہنتے وقت یہ ضرور خیال کرنا چاہیے اس کے اوپر کون سی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کیا تحریر لکھی ہوئی ہے، اور اس تحریر کا مطلب کیا ہے، پوچھ لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ اور آج کل تحقیق کرنا تو بہت آسان ہے، موبائل انسان کے پاس ہے، گوگل کے اوپر سرچ کر لے، یوٹیوب کے اوپر سرچ کر لے، لکھنا نہیں آتا تو وائس میسج کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔